السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان پروگرام پی کے پوچھتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی کے اندر موجود ہیں اور میرے ساتھ آج ملک یعقوب المعروف لالا جی، یہ یہاں کے بانی انجمن تاجران بنگش کالونی کے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پیچھے جتنا پروسیس ہوا ہے، جتنے الیکشن ہوئے ہیں، راجہ نواز صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے، یہ ساری کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جناب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا لالا جی کہ یہ جو سارا پروسیس تھا یہ الیکشن کا، انجمن تاجران جو بنگش کالونی ہے اور بدر کالونی، کیسے پروسیس چلا اور وہ کیسے جو ہے نا وہ بلا مقابلہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا صدر منتخب ہوئے، پیچھے کی جو کہانی ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی پیچھے کی جو کہانی ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس علاقے میں آج سے پہلے تاجر یونین نہیں بنی ہے، تو اکثریت میں جو ہے نا اس علاقے کو آباد ہوئے کم و بیش جو ہے نا 50 سے 60 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہاں پہ تاجر یونین کا جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ کم و بیش 350 400 دکان ہے ہمارے اس ایریے میں، بنگش بدر کالونی میں۔ صحیح۔ تو فرسٹ ٹائم پہ جناب جو ہے نا یہ چیز کا جو ہے نا مقصد کہ ایکشن میں نے ہی لیا تھا، بانی انجمن تاجران ہوں، اور راجہ نواز صاحب کو پہلی مرتبہ جو ہے نا پریزیڈنٹ جو ہے نا بنایا تھا۔ اچھا۔ تو اس میں جو ہمارا مرکز کی طرف سے ہمیں جو شیڈول جاری کیا جاتا ہے 2 سال 2.5 سال کا، اچھا، وہ ہم نے پروسیس پورا کیا۔ وہ صدر تھے اور میں سینئر نیب صدر تھا۔ تو اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب ہمارا ٹائم پورا ہوا ہے، پھر آپس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے مقابلے میں بھی تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا۔ تو آپس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے، دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو پھر جناب ہمارا جو ہے نا یہی طے پایا کہ چلے نیکسٹ بھی جو ہے نا دوسری مرتبہ بھی وہی صدر ہے۔ اچھا۔ تو پھر ان کو جو ہے نا مقصد کہ صدر کا عہدہ دے دیا۔ تو تیسری مرتبہ جب یہ معاملات ہوئے تو میں نے راجہ صاحب کو کہا، میں نے کہا جی راجہ صاحب ایسے کرتے ہیں کہ اب الیکشن ہونے چاہیے، کم و بیش ہمارے جو اس علاقے کے 400 دکان دار ہیں ان کے علم میں ہو کہ بھئی ہم کسی یونین کا حصہ ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہے نا مثلا کہ جو سسٹم چل رہا ہے کسی یونین کی سرپرستی یا قیادت ایک لے کے ہمیں چل رہی ہے۔ تو بس ہمارے کچھ ایسے 2 اسباب ہیں اچھا کہ جن کی یہ خواہش نہیں تھی کہ یہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ میں نے کہا کہ چلے تیسری مرتبہ بھی ان کی خواہش پوری کی جائے۔ میں نے کہا جی چلیں جناب صدر صاحب آپ جو ہے نا تیسری مرتبہ پھر صدر بن جائیں۔ اچھا۔ تو اب جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہوں میں۔ اچھا۔ پچھلی مرتبہ بھی میں جنرل سیکرٹری تھا، فرسٹ ٹائم میں سینئر نیب صدر تھا، اچھا۔ دوسری مرتبہ میں جنرل سیکرٹری تھا، اب تیسری مرتبہ بھی میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ اچھا، آپ انہی کے گروپ میں سے جو ہے نا جنرل سیکرٹری ہیں؟ جی یا مطلب ہے کہ آپ کا ایک دھڑا الگ دھڑا ہے آپ کا، یا انہی کے اندر جو ہے نا آپ جنرل سیکرٹری اسی طرح منتخب؟ جی نہیں، اسی دھڑے میں جو ہے نا، کیونکہ ہماری جو کابینہ پرانی 4 سال سے چل رہی ہے، اسی کابینہ کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ تو وہی ہماری پرانی والی جو ہے نا باڈی ہے، ٹھیک ہے، عہدیدار ہیں، تو اسی کابینہ کا تیسری مرتبہ مثلا کہ جو معاملات ہوئے ہیں اس میں میں جنرل سیکرٹری ہوں۔ اچھا، ہوتا کچھ یوں ہے جب کوئی بھی بندہ تنظیم بناتا ہے، جب اس کا بانی ہوتا ہے تو پہلا حق جو ہے نا اس کا ہوتا ہے، وہ صدر وہ بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے کہا کہ میں سینئر نائب پریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، میں نے ان کو صدر جو ہے نا وہ بنایا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی خواہش تھی، جس طرح یہ جو تاجر حضرات تھے، آپ نے کہا جی کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، تو کیا آپ کی خواہشات کے مطابق وہ صدر جو نواز صاحب ہیں وہ اسی طرح وہ ان کی خواہش پہ، آپ کی خواہش پہ پورا اترے ہیں امیدوں پہ؟ جی نہیں، بالکل پورا اترے ہیں، جو ہے نا بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلسلہ چلتا رہے۔ تو خواہش جو ہے نا اس بار میری تھی الیکشن کی، ان کی نہیں تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، خواہش میری تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو میں نے بتایا کہ بیچ میں ہمارے کچھ 2 اسباب ایسے تھے کہ جن کی یہ خواہش نہیں تھی کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، تو میں نے کہا چلیں یار کوئی نہیں مسئلہ، تیسری مرتبہ قربانی دینے والی بات ہے، چلیں میں قربانی دے دیتا ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ نے جب وہ منتخب ہوئے تو آپ نے ان کو مبارکباد وغیرہ دی ہے؟ جی مبارکباد باقاعدہ دی ہے، جو ظاہری بات ہے میرے پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، تو مبارکباد تو میرا حق بنتا ہے دینا۔ یہ یونین بنانے کا یہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ اس علاقے میں اگر 350 400 دکان ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چند قدم کے فاصلے پہ لاری اڈا پیرودائی ہے۔
تو آل پاکستان کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پہ آ کے رکتی ہے اور یہاں سے جاتی بھی ہے. تو یہاں پہ عموماً جو ہے نا ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں، یہ جو معاملات تھے بہت زیادہ دن بدن بڑھ رہے تھے. تو پھر ہم نے سوچا یار کہ یہاں پہ کم سے کم ایک یونین نام کا سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیر ودائی اڈے کی بھی یونین ہے، باہر مین روڈ کی بھی یونین ہے، اور ہمارے اس علاقے کی بھی یونین ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہمارے یہ جو 3 دڑے ہیں، ایک منڈی موڑ سے لے کر پیر ودائی قبرستان تک اور پیر ودائی اڈے کی اندر جو یونین ہے، یہ تینوں دڑے جو ہیں نا ہمارے ایک ہی پینل کے ساتھ چل رہے ہیں ایک عرصے دراز سے. یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز اور اس کے علاوہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سا کام ہونے والا ہے اور کون سا آپ کی جو حکومت کے اندر ہی انشاءاللہ ہوگا. جی بات یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کچھ عرصہ ہم نے یہاں پہ سیکورٹی گارڈ کا سسٹم کیا بھی ہے اور اپنی مدد آپ نے تحت کی ہے. اس میں بات یہ ہے نا کہ کوئی بھی تنظیم ہے نا تو وہ فنڈ کے بغیر نہیں چلتی ہے. تو اس بار جو ہے نا مقصد کہ یہ تیسری بار مقصد میرا ذہن یہی تھا کہ بلکہ ذہن کیا خواہش تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے. اگر الیکشن ہوتے دکاندار آ کے ووٹ ڈالتے، ان کو علم ہوتا کہ بھئی ہم نے ووٹ بنا دی ہے فلاں بندے کو اور ہم نے اس کو جتایا ہے، تو پھر وہ ساتھ جو ہے نا اس کا ایک فنڈ ہوتا، مہینہ مقرر ہوتا کہ بھئی یہ دکان کا یہ فنڈ ہے فی. تو جہاں پہ 350-400 دکان ہے، اگر اس کا ایک فنڈ اکٹھا کیا جاتا تو علاقے میں کیمرے وغیرہ، اسٹریٹ لائٹیں اور چوکیدارہ نظام، یہ ساری چیزیں اس فنڈ میں جو ہے نا مسئلہ کہ چلتی رہتی. تو بس نہیں ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ امید ہے. جی انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے 2 سال کا، اس کے بعد لالا جی یہاں کے صدر ہیں؟ جی نہیں، لالا جی جو ہے نا بالکل کوئی بھی نہیں صدر ہے. الیکشن ہوگا یا پھر اسی طرح جو ہے نا سلیکشن ہوگی، اسی طرح ایک بندے کو بلا مقابلہ منتخب کر دیا جائے گا؟ جی نہیں، میں انشاءاللہ جو ہے نا 2 سال کے بعد بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگر پریزیڈنٹ بنا تو میں الیکشن کے بغیر نہیں بنوں گا، الیکشن کر کے پریزیڈنٹ بنوں گا. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا کوئی ایسا جو میسج ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، دکانداروں کو دینا چاہتے ہیں وہ؟ جی دکانداروں کو میں یہی میسج دینے چاہتا ہوں کہ بھئی میں 4 سال سے پہلے بھی یہاں پہ اگر ایک تاجر یونین کا سلسلہ چلا رہا تھا، بانی انجمن تاجران ہوں، بنگا شوا بدر کالونی. تو تمام کو جو ہے نا میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھئی میرے علاقے کے کوئی بھی دکاندار ہیں، ان کو کسی قسم کا اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ہے، ٹیکس وغیرہ کی طرف سے ہے، کسی قسم کا بھی اگر ان کو ہے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ میں 24 گھنٹے ان کے لیے حاضر ہوں. بلکہ میں آپ کے اس چینل کے توسل سے میں ان کو باقاعدہ اپنا موبائل نمبر بھی جو ہے نا مسئلہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ میرا نمبر 24 گھنٹے آن رہتا ہے. کوئی بول دیں آپ 0313 52 80 932 یہ میرا نمبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے لالا یعقوب صاحب، اس تنظیم کے یہ بانی ہے انجمن تاجران بنگش و بدر کالونی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے قبل بھی جو ہے نا راجہ نواز صاحب کو ہم نے مل کے جو ہے نا وہ صدر بنایا تھا، اور اس کے بعد اس دفعہ میری خواہش تھی کہ میں یہاں کا صدر ہوں، لیکن کچھ ایسے دوست احباب ہیں ہماری جو مرکز کے اندر تنظیم ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دفعہ بھی راجہ نواز صاحب کو ہی صدر رہنے دیں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہاں کا میں صدر ہوں گا، اور اس دفعہ اسی کابینہ کے اندر میں جنرل سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور جو دکاندار ہیں ان کے مسائل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ان قریب انشاءاللہ یہاں کی اسٹریٹ لائٹس اور جو چوکیدارہ وغیرہ اور جو سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارے اس ٹینیور کے اندر کوشش ہوگی کہ کسی بھی دکاندار کا کوئی گلہ نہ رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.